ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے کیس کر رہے ہیں. پہلے میرے بھائی بلک شیر کو فائر مارے گئے کہ آج تک اس میں کوئی ملزم نہیں پکڑا گیا. 1 گھنٹہ 20 منٹ لفٹ بند رہتی ہے, اس کا ایگزاسٹ بند کر دیا جاتا ہے, اس کی لائٹ بند کر دی جاتی ہے. سب کے گھر پہ فائرنگ ہوتی ہے تو ہمیں ایف آئی آر کرانے کی اجازت نہیں دی جاتی. میری مسز ابھی ریسنٹلی جاتی ہیں, میرے جونیئرس جاتے ہیں وہ ان کے کاغذات جمع کرانے کے لیے, تو وہاں سے ان کو ابڈکٹ کر لیتی ہے, آپ مجھے دہشت گرد ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور مجھے اٹھا کر لے جاتے ہیں. السلام علیکم, میں ہوں لاہور سے عتیق ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے ڈیجیٹل نیوز. ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ سابق گورنر پنجاب اور ممتاز قانون دان لطیف کھوسہ صاحب کے بیٹے سردار خرم لطیف کھوسہ صاحب موجود ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. اچھا, یہ بتا دیجیے گا کہ سردار صاحب نے پی ٹی آئی جوائن کی, اس سے پہلے اور اب ان کو کوئی تھریٹس کی کال جو آ رہی تھی, اس حوالے سے تھوڑا سا. ہم ویسی فوجداری وکالت کرتے ہیں اور میرے اپنے اس پروفیشنل کیریئر میں کئی سٹیجز ایسی آئی ہیں جہاں پہ ہم نے ایسے ہائی پروفائل کیسز کیے ہیں, اور یہ ہماری روٹین لائف کا حصہ ہے, ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے. بہر طور ہمارے ساتھ کچھ حسین اتفاق جو پچھلے چند ماہ میں ہوئے وہ میں صرف آپ کو آپ کی وساطت سے پہنچانا چاہوں گا اپنے پاکستان کے جو عوام ہیں ان کو, کہ پہلے میرے بھائی بلک شیر کو فائر مارے گئے اور اسی شہر کے اندر, لاہور کے اندر جناح ہاسپٹل کے سامنے, اور 3 فائر مارے گئے. آج تک اس میں کوئی ملزم نہیں پکڑا گیا. باقی تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں زمین سے بھی نکال کے لے آتے ہیں مردے, اور ان کے پاس بہت ٹیکنالوجی ہے کہ جس سے یہ لوگوں کو تلاش کر لیتے ہیں. کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ جس وجہ سے مطلب اتنے بڑے شہر میں اتنی ہائی سیکیورٹی میں بھی وہ ملزمان کے نہ کھلے؟ ہم کیونکہ ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے کیس کر رہے ہیں. ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارا جرم یہ ہے کہ ہم آئین کی بات کرتے ہیں. تو کوئی نہیں, ہمیں یہ جرم قبول ہے, ہم اس کے لیے تیار ہیں. ہم وہ کہتے ہیں اٹھا نال یاری تے بوئے نہیں ہے, یہ ایسے نہیں ہوتا ہے. ہم ویسے ہی بلوچ ہیں تو ہمارا اونٹوں سے ویسے ہی ایک رشتہ اور تعلق ہے. اس کے بعد پھر سردار صاحب کے گھر پہ فائرنگ ہوتی ہے تو ہمیں ایف آئی آر کرانے کی اجازت نہیں دی جاتی, اور ایک نام نہاد ایف آئی آر, ایس ایچ او صاحب مدعی بن جاتے ہیں, اور ایس ایچ او صاحب محترم کسی کو پکڑ کے کہتے ہیں وہ ملزم ہے. ہم کہہ دیتے ہیں وہ ہمارا ملزم نہیں ہے. بات اور آج تک اس ایف آئی آر کا بھی کوئی پتہ نہیں لگا کہ وہ ملزم سزا ہوا, اس کا چلان گیا یا نہیں گیا, وہ حالات میں ہے یا نہیں ہے. نہ اس کی کوئی شناخت پریڈ ہوئی ہے, نہ اس کے بارے میں نہ کوئی انہوں نے اس کی جو ہے سیف سٹی کے کیمرے لے کے کوئی کسی کو کیا ہے. اس کے بعد پھر سردار صاحب کو لفٹ میں بند کر دیا جاتا ہے. ایک اور حسین اتفاق ہمارے ہی گھر کے ساتھ, اور وہ 1 گھنٹہ 20 منٹ لفٹ بند رہتی ہے. لفٹ بند خراب ہونا تو چلو ایک سمجھ آ گئی کہ خراب ہوگی, لیکن اس کا ایگزاسٹ بند کر دیا جاتا ہے, اس کی لائٹ بند کر دی جاتی ہے. باقی ہائی کورٹ کی لائٹ آ رہی ہے, صرف لفٹ کی بند کر دی جاتی ہے. پھر جب ہمارے جونیئر جو ہیں وہ بلاتے ہیں 1122 والوں کو, ریسکیو والوں کو, تو ریسکیو والوں کو 20 منٹ باہر روک دیا جاتا ہے. بھائی وہ تو بچانے آئے تھے. لفٹ کھل جاتی ہے. اس کے بعد میری مسز ابھی ریسنٹلی جاتی ہیں, میرے جونیئرس جاتے ہیں وہ ان کے کاغذات جمع کرانے کے لیے, تو وہاں سے ان کو ابڈکٹ کر لیتی ہے. آپ کی ہمارے گارڈن ٹاؤن ساتھ ہی ہے جہاں ہم کھڑے ہیں, اس سے ساتھ ہی ہے. وہ ایس ایچ او صاحب سے میں جا کے ملتا ہوں, عظیم صاحب سے, اور ان کو کہتا ہوں عظیم کام تو آپ نے نہیں کیا, تو یہ مہربانی فرمائیے, ہم بستہ بے کے ملزم تو نہیں ہیں. خیر وہ ریلیز کر دیتے ہیں. اس کے بعد پھر ایک اور حسین اتفاق ہوتا ہے کہ وہ مجھے دہشت گرد ڈکلیئر کر دیتے ہیں اور مجھے اٹھا کر لے جاتے ہیں. اور میں نے تو اس کو ایک میڈل سمجھا کہ اگر میرے اندر جانے سے میرے ملک میں ترقی ہو جاتی ہے, میرے ملک میں ڈالر کا ریٹ گر جاتا ہے, میرے ملک میں میرے غریب کو بجلی ملنے لگ پڑتی ہے, آٹا مل جاتا ہے. ہمارے 22-24 کروڑ عوام تیار ہیں, وہ تیار ہیں, آئیے آپ ہمیں لے جائیں اندر. اگر ہمارے اندر جانے سے اس ملک کی جمہوریت مضبوط ہوتی ہے, اس ملک میں انصاف کا بول بالا ہوتا ہے, اس ملک میں قانون کی بالادستی ہوتی ہے, اور اس ملک کو آپ مضبوط کر سکتے ہیں اس طریقے سے, تو ہم حاضر ہیں, ہماری جان بھی حاضر ہے.